باب الشہداء العدول، گواہ عادل ہونے چاہیے. عدول عادل کی جمع. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ بناؤ اپنے میں سے صاحب عدل کو. وَمِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء، اور دوسری جگہ گواہوں کی صفت قرآن پاک میں کیا آئی ہے؟ اور ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، یعنی گواہ ایسے ہونے چاہیے جو تمہاری مرضی کے مطابق ہوں. اور عادل سے مراد کیا ہے؟ آزاد، عاقل، بالغ، نیک. اس کے برعکس کافر، غلام، مجنون، نابالغ اور فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی. حدثنا الحكم بن نافع اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے کہ لوگوں کا مواخذہ کر لیا جاتا تھا وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یعنی آپ کے زمانے میں اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا یا اس کا نفاق ویسے ظاہر نہ ہوتا تو وحی کے ذریعے بات پتہ چل جاتی تھی، حقیقت کھل جاتی تھی. وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، لیکن آج میرے دور میں یعنی عمر کے دور میں وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآن، ہم پکڑیں گے
تم کو کس کے ساتھ، یعنی پہلے تو وہی سے پکڑ ہو جاتی تھی، اب ہم تم کو پکڑیں گے بما ظہر لنا، اس چیز پر جو ہمارے لیے ظاہر ہو جائے، یعنی ظاہری حال پر پکڑ ہوگی، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے، فمن اظہر لنا خیرا، جس نے ہمارے سامنے بھلائی کا مظاہرہ کیا، امناہ، ہم اس پر بھروسہ کریں گے، وقربناہ، اور ہم اس کو اپنے قریب کر لیں گے، ولیس الینا من سریرتہ شیء، اور نہیں ہے ہماری طرف اس کی چھپی ہوئی باتوں میں سے کچھ، یعنی جو اس کے دل میں ہے یا وہ چھپ کے کوئی برے کام کرتا ہے تو ہمیں اس سے غرض نہیں، واللہ یحاسبہ فی سریرتہ، اس کی پوشیدہ باتوں میں اللہ اس کا محاسبہ کرے گا، ومن اظہر لنا سوءا، اور جس نے ہمارے سامنے کسی برائی کا مظاہرہ کیا، یعنی ظاہراً کوئی برائی کی، لم نأمنہ، ہم اس پہ بھروسہ نہیں کریں گے، ولم نصدقہ، اور نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، وان قال، اور اگرچہ وہ کہتا ہو، ان سریرتہ حسنۃ، کہ اس کا باطن بہت اچھا ہے، یعنی خواہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا دل اور میری نیت بڑی صاف ہے، لیکن ظاہر میں اگر غلط کام کر رہا ہے تو اس کی پکڑ ہوگی۔ اب اس بنیاد اور اس دلیل پر آپ دیکھیں حضرت عمر کے اس طرز عمل پر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حجاب نہیں کرتا تو اس سے آپ مجھ پر کوئی برا گمان نہ رکھیں، میں دل کا بہت پاک آدمی ہوں، تو یہ بات حضرت عمر کے خیال میں درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو دیکھیں گے تم ظاہر کیا کرتے ہو، اور ظاہر کے ہوتے ہوئے اگر دل میں تقوی نہیں، جیسا کہ آپ نے سورۃ الاحزاب میں پردے کی آیات میں کیا پڑھا، ان اتقین اللہ، کہ اللہ سے ڈرتی رہو، صرف اوپر نہ اوڑھو بلکہ دل میں بھی خدا کا خوف ہو۔ اب ہم کس کو دیکھیں گے؟ کسی کے دل کو نہیں دیکھیں گے وہ کیسا ہے، اگر نیت خراب ہے تو اللہ پکڑے گا، اور اگر نیت اچھی ہے اور ظاہر خراب ہے تو ہم پکڑیں گے۔ باب تعدیل کم یجوز، تعدیل کے لیے کتنے لوگ ہونے چاہیے، کتنے لوگوں کی تعدیل جائز ہوتی ہے، اور تعدیل کا مطلب ہے نا کسی کو نیک قرار دینا، کسی کو بری ذمہ قرار دینا، اس کا تزکیہ کرنا، اس کو اچھا کہنا۔ عدالت و جرح آپ لفظ پڑھتے ہوں گے، علوم الحدیث میں سب پڑھ چکے ہوں گے اب تو، کہ حدیث کی روایت کے لیے کس کا ہونا ضروری ہے؟ عادل ضابط شخص کا، تو عادل اسی سے عدالت اور تعدیل ہے، کہ کسی کی پاکیزگی یا کسی کی اچھائی یا صفت بیان کرنا۔ تو اس کے لیے کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہما قال مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا، فاثنوا علیہا خیرا، تو لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے الفاظ کہے، اثنوا ثنا کی، تعریف کی، علیہا اس جنازے کی، خیرن اچھے الفاظ میں، فقال پھر فرمایا، وجبت واجب ہو گئی، کیا؟ جنت۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم مر باخرى، پھر ایک اور جنازہ گزرا، فاثنوا علیہا شرا، تو لوگوں نے اس کو برے الفاظ میں یاد کیا، او قال غیر ذلک، یا کہا کہ اس کے علاوہ، یعنی خیر کے علاوہ، فقال، تو آپ نے فرمایا، وجبت واجب ہو گئی، یعنی جہنم واجب ہو گئی۔ فقیل یا رسول اللہ، تو کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قلت لہذا وجبت، آپ نے اس کے لیے بھی کہا وجبت، ولہذا وجبت، اور اس کے لیے بھی یہی کہا وجبت۔ قال، تو فرمایا، شہادت القوم، لوگوں کی گواہی جو ہے وہ مقبول ہے، یعنی یہ جو جتنے لوگ اس کے بارے میں اچھا یا برا کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ قبول کی جائے گی۔ کیوں؟ المؤمنون شہداء اللہ فی الارض، مومن زمین میں، دنیا میں اللہ کے شہداء ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تو ہمیں کیا گواہ بنایا گیا؟ کہ ہم ایک طرح سے ایک معیار ہیں یہ جانچنے کے لیے کہ مومن کون ہے، اچھا کون ہے، کافر کون ہے، فاسق کون ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ دنیا میں ایمان کی طرف بلانے والے اور کفر سے روکنے والے اور حق کی گواہی دینے والے وہ تم لوگ ہو، اور اگر کوئی اہل ایمان کسی مرنے والے کے بارے میں اچھائی کا اظہار کریں تو وہ دراصل ان سب کی گواہی ہے، کس کے لیے؟ اس مردے کے حق میں۔ اور
اگر وہ برائی بیان کریں تو وہ بھی گواہی ہے کس کے لیے؟ مردے کے خلاف. اب کتنے ہونے چاہیے؟ وہ ایک ہے، دو ہے، 5 ہیں، 7 ہیں، ہزاروں ہیں، کتنے کی گواہی کافی ہے؟ اب اگلی حدیث میں اس سے مزید وضاحت ہو جائے گی. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا داود بن ابی الفرات حدثنا عبد الله بن بریدہ عن ابی الاسود قال اتیت المدینہ. ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا. وقد وقع بها مرض، اور وہاں پر ایک مرض واقع ہو چکی تھی، یعنی بیماری پھیلی ہوئی تھی، وبا تھی. وہم یموتون موتا ذریعا، اور وہ لوگ مر رہے تھے جلدی کی موت، یعنی بہت موتیں ہو رہی تھی اس وبا کی وجہ سے. فجلست الی عمر رضی اللہ عنہ، تو میں حضرت عمر کے پاس بیٹھ گیا. فمرت جنازۃ، تو ایک جنازہ گزرا. فاثنی خیرا، اس کی تعریف کی گئی، یعنی یاد کیا گیا اچھے الفاظ میں. فقال عمر، تو عمر نے کہا وجبت، واجب ہو گئی. ثم مر باخرى، پھر دوسرا گزرا. فاثنی خیرا، اس کی بھی اچھے الفاظ میں تعریف کی گئی. فقال وجبت، تو کہنے لگے واجب ہو گئی. ثم مر بالثالثة، پھر تیسرا جنازہ گزرا. فاثنی شرا، تو اس کی برے الفاظ میں تعریف کی گئی، یعنی برائی بیان کی گئی. فقال، تو بولے عمر وجبت، واجب ہو گئی. فقلت وما وجبت یا امیر المومنین، تو میں نے کہا اے امیر المومنین کیا واجب ہو گئی؟ قال قلت كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے بھی وہی کہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ ایما مسلم شہد له 4 بخیر ادخلہ اللہ الجنہ، کوئی بھی مسلمان جس کے اچھا ہونے کی 4 لوگ گواہی دے دیں اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. قلنا وثلاثہ، ہم نے کہا اور اگر 3 یعنی 4 نہ ہو 3 گواہی دیں. قال وثلاثۃ، تو فرمایا اور 3 کی گواہی بھی مقبول ہے. قلنا واثنان، ہم نے کہا اور 2. قال واثنان، تو فرمایا اور 2 کی گواہی بھی درست ہے. ثم لم نسألہ عن الواحد، پھر ہم نے آپ سے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کی تعدیل یا تزکیہ کے لیے کم از کم 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. باب الشہادت علی الانساب والرداع المستفید والموت القدیم، نسب کے بارے میں گواہی، رضاعت میں جو مشہور بات ہے اس کے بارے میں گواہی. مستفید، حدیث مستفیض کون سی ہوتی؟ مشہور اور مستفیض ایک ہی کے 2 نام ہے نا. مستفیض کا معنی ہی مشہور ہوتا ہے. مشہور رضاعت کی گواہی، والموت القدیم اور پرانی موت پر گواہی کا بیان. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اردعتنی و ابا سلمۃ سویبۃ، مجھے اور ابو سلمہ کو جو حضرت ام سلمہ کے شوہر تھے دودھ پلایا. کس نے؟ سویبہ نے. سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی. والتثبت فیہ، اور اس معاملے میں احتیاط برتنا، تحقیق کرنا، بات کو پکا کرنا یہ ضروری ہے. اچھا، یہاں پر کیا بات پتہ چلتی ہے؟ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کی مدت جو ہے بہت قدیم تھی، بہت پرانی بات تھی، لیکن ایک مشہور بات تھی کہ کس کس نے پلایا. یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے دراصل، یہ کتاب النکاح میں آگے آپ تفصیل سے پڑھیں گے. یہ بات مشہور ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں، یا ان کو نکاح کرنے کا پیغام بھیجا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کا باپ جو ہے وہ میرے ساتھ دودھ میں شریک تھا. تو یہ اگرچہ ایک قدیم بات تھی لیکن ایک مشہور بات تھی، اگرچہ اس کے عینی شاہد اس وقت موجود نہ تھے. آپ دیکھیں نا، ایک بچہ جو دودھ پی رہا ہے وہ تو خود دودھ پی رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ میں کس کا دودھ پی رہا ہوں. جیسے عقبہ کہتے ہیں نہ تو نے مجھے بتایا اور نہ مجھے معلوم ہے، نہ مجھے یاد ہے کہ میں نے تیرا دودھ پیا تھا. اور 2 سال تک تو دودھ پینا ہوتا ہے، 2 سال کی بات کس بچے کو یاد ہوتی. تو اب یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جیسے نسب ایک مشہور چیز ہوتی کہ فلاں اس قبیلے سے ہے، فلاں نے اس کا دودھ پیا، تو یہ بھی کیا ہے، ایک مشہور بات ہوتی. تو اس پر جو رائے عامہ ہوتی ہے، لوگوں کی ایک گواہی ہوتی ہے، وہ قابل قبول ہوتی ہے اگرچہ اس پر اسپیسیفک گواہ نہ بھی ملے. لیکن اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ تثبت. تثبت یعنی
تثبیت کہتے ہیں ثابت سے ہے کہ اس بات کو ثابت کر لینا چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے. حدثنا آدم حدثنا شعبۃ اخبرنا الحکم عن عراق بن مالک عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت استأذن علی افلح، اجازت طلب کی مجھ سے افلح نے، ایک شخص کا نام ہے. فلم آذن لہ، میں نے اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دی. فقالا، تو افلح بولے اتحتجبین منی، کیا تم مجھ سے حجاب کرو گی، مجھ سے پردہ کرو گی. وانا عمکی، حالانکہ میں تمہارا چچا ہوں. فقالت، تو عائشہ کہنے لگی وکیف ذالک، یہ کس طرح. قالا اردعت کی امرأۃ اخی بلبن اخی، دودھ پلایا تھا تجھ کو میرے بھائی کی بیوی نے، یعنی میری بھابھی نے. بلبن اخی، میرے بھائی کے دودھ سے، یعنی میرے بھائی کی جو بیوی تھی اس کا بچہ میرے بھائی سے ہوا اور اس کی وجہ سے دودھ پیدا ہوا اور وہ دودھ تم نے پیا تھا، اس لیے تم مجھ سے پردہ نہیں کر سکتی. فقالت سألت عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دریافت کیا. فقالا، تو آپ نے فرمایا صدق افلح، افلح نے سچ کہا. اذنی لہو، اس کو آنے کی اجازت دے دو. اب یہ بات جو ہے حضور نے کیسے گواہی دے دی، اصل میں حدیث اس لیے آئی ہے یہاں شہادت الرضا المستفید، یعنی مشہور بات جو ہوتی ہے وہ بھی گواہی میں شمار ہوتی ہے ایک طرح سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری تو نہیں کہ حضرت عائشہ کو افلا کے بھائی کی بیوی کا دودھ پیتے ہوئے وہاں جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. پیچھے یہ بات ہو رہی تھی نا اس باب کے شروع میں کہ گواہی صرف ان امور پر نہیں ہوتی جن کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے، عین الیقین پر نہیں ہوتی، بلکہ کس پر ہوتی ہے، بعض اوقات سننے پر اور بعض اوقات ایک بات کے مشہور ہو جانے پر جس کی تصدیق بہت سارے لوگ کر رہے ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے صرف دینی اعتبار سے نہیں بتایا کہ ہاں رضائی چچا ہیں ان سے پردہ نہیں، بلکہ ساتھ ہی اس ماحول کی گواہی کو بھی ساتھ پیش کیا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، بات یوں ہی مشہور ہے کہ تم نے دودھ پیا تھا. حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا حمام حدثنا قتادہ عن جابر بن زید عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بنت حمزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی بیٹی کے بارے میں کہا، اور ان کے بارے میں بھی یہ پتا چلا تھا کہ شاید آپ اس سے نکاح کریں. تو آپ نے فرمایا لا تحلوا، وہ بچی میرے لیے حلال نہیں ہو سکتی. یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کیونکہ رضاعت کی وجہ سے بھی وہ تمام رشتے محرمات میں شامل ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی نسب کو تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ نسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، دودھ کی وجہ سے بھی وہ ویسے ہی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے کوئی اپنی سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا یا بھانجی سے نہیں کر سکتا یا بھتیجی سے نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی شخص اپنی رضائی بہن سے، رضائی بھانجی بھتیجی سے بھی نہیں کر سکتا. یہ ایک مشہور قاعدہ ہے. ہاں یعنی یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، ہی ابنۃ اخی من الرضاعہ، کہ حمزہ جو ہے وہ میرے بھائی ہیں رضاعت میں. حضرت حمزہ نے اور حضور نے اکٹھے دودھ پیا تھا، تو یہ رشتے کی روح سے اگرچہ چچا تھے لیکن اس کے علاوہ چچا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رضائی بھائی بھی تھے. اس لیے اگر وہ صرف چچا کی بیٹی ہوتی تو شادی ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ حضرت حمزہ نے اور حضور نے اکٹھے دودھ پیا تھا تو اس وجہ سے شادی نہیں ہو سکتی تھی. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک ان عبداللہ بن ابی بکر ان امرۃ بنت عبد الرحمن ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے کہ اتنے میں انہوں نے آواز سنی. کس نے؟ حضرت عائشہ نے. کس کی؟ ایک شخص کی، ایک مرد کی جو حضرت حفصہ کے گھر میں آنے کی اجازت مانگ رہا تھا. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ بولی فقلت یا رسول اللہ اراہ فلانا، میرا خیال ہے کہ فلاں شخص ہے، لأم حفصہ من الرضاعۃ، جو حضرت حفصہ کا رضائی چچا ہے. فقالت عائشہ،
تو عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ ھذا رجل یستأذن فی بیتک، یہ شخص آپ کے گھر میں آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. حضرت حفصہ کا گھر دراصل کس کا گھر تھا؟ حضور کا گھر تھا. قالت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اراہ فلانا لام حفصہ من الرضاع، میرا خیال ہے کہ یہ شخص جو ہے حفصہ کا رضائی چچا ہے. فقالت عائشہ لو کان فلانا حیا لامها من الرضاع، کہ اگر فلان شخص جو رضاعت کے اعتبار سے میرا چچا تھا دخل علیہ، میرے گھر میں آتا تو یہ ٹھیک تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، کہ ہاں ایسا ٹھیک تھا، یعنی وہ فوت ہو چکا تھا. تو حضرت عائشہ حضرت حفصہ کے رضائی چچا کی بات کو بیس بنا کر اپنے بارے میں پوچھتی ہیں کہ اگر میرا بھی فلاں رضائی چچا آنا چاہتا تو کیا آ سکتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں. ان الرضاعۃ یحرم منها ما یحرم من الولادۃ، کیونکہ نسب سے جس طرح رشتے حرام ہوتے ہیں ایسے ہی رضاعت سے بھی ہو جاتے ہیں. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن اشعث ابن ابی شعثاء عن ابیہ عن مسروق ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعندی رجل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. فقال، تو آپ نے فرمایا یا عائشہ من ھذا، اے عائشہ یہ آدمی کون ہے، یہ مرد کون ہے؟ قلت اخی من الرضاع، میں نے کہا کہ میرا رضائی بھائی ہے. قال یا عائشہ، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ انظرنا من اخوانکنا، ذرا دیکھ کے کہ کون کون ہیں بھائی تمہارے. فانما الرضاعۃ، کیونکہ رضاعت من المجاعۃ، بھوک کی وجہ سے ہوتی، یعنی رضاعت ثابت کب ہوتی ہے؟ جب ایک بچہ بھوک کی حالت میں پیٹ بھر کے دودھ پیتا ہے. یعنی قصہ کس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا حضرت عائشہ کے پاس ایک مرد بیٹھا ہوا ہے. آپ نے پوچھا کون ہے؟ بولی یہ میرا رضائی بھائی. آپ نے فرمایا ذرا خیال کر کے اور تصدیق کر کے، اس بات کی تثبیت کر کے کہ واقعی اس نے رضاعت کا حق ادا کیا ہے، یہ صرف ایک چسکی لگائی اور رضائی بھائی ہو گیا؟ نہیں، اس طرح نہیں. رضاعت کب ثابت ہوتی ہے؟ من المجاعۃ، بھوک سے، کہ جب بچہ بھوک کی حالت میں دودھ پیے اور اتنا پیے کہ پیٹ بھر جائے، تسلی ہو جائے اس کی، تو پھر وہ دودھ اس بچے کے جسم کا حصہ بنتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ رشتہ قرار پاتا ہے. تابعہ ابن مہدی عن سفیان. اور اسی طرح یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سورۃ النساء میں ہی پڑھ چکے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تو وہاں بھی رضاعت کی بات ہوئی تھی کہ علماء کیا قید لگاتے ہیں کہ مدت رضاعت کے اندر دودھ پلایا گیا ہو، اور دوسرا یہ کہ پیٹ بھر کے بچے نے دودھ پیا ہو. باب شہادت القاذف، قاذف کا لفظ قذف سے ہے. قذف کہتے ہیں زنا کی تہمت لگانا، اور قاذف زنا کی تہمت لگانے والا. والسارق، اور چور. والزانی، اور زناکار. وقول اللہ عز وجل، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا قول ہے ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، کہ ان لوگوں کی گواہی قبول نہ کرو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ دراصل فاسق ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں. یعنی جیسا کہ قرآن پاک میں بھی یہ سورۃ النور کی آیت ہے نا کہ اب کس کس کی گواہی نہیں لی جائے گی؟ قاذف کی، یعنی جس نے زنا کی تہمت لگائی، چور کی اور زانی کی. لیکن اگر یہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور گناہ سے باز آ کر اصلاح کر لیں تو پھر دوبارہ ان کی گواہی لی جا سکتی ہے. وجلد عمر ابا بکرتا، اور حضرت عمر نے کوڑے لگائے کس کو؟ ابو بکرہ کو، جن کا نام نفع بن حارث تھا. وشبل ابن معبد کو، ونافع، اور نافع بن حارث کو. بقذف المغیرتی، جب انہوں نے مغیرہ پر زنا کی تہمت لگائی. 3 لوگ تھے، 4 گواہ ہونے چاہیے نا زنا میں. اگر 4 پورے نہ ہوں تو کیا فرمایا؟ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، الزام لگانے والے خود جھوٹے. تو چونکہ 3 گواہ تھے، ایک نہیں تھا، لہذا حضرت عمر نے ان تینوں کو پکڑ کے 80 کوڑے لگائے. کس جرم میں؟ زنا کی تہمت لگانے میں. ثم استتابہم، پھر ان سے توبہ طلب کی، کہا کہ توبہ کرو. وقال، اور ساتھ ہی یہ کہا من تابہ، جس نے توبہ کر لی، قبلت شہادتہ، میں اس کی گواہی قبول کروں گا.
یعنی توبہ کب ہوتی ہے؟ جب حد لگ جائے. یعنی جب 80 کوڑے پڑ جائیں تو اس وقت بھی کوئی توبہ نہیں کرے گا. یعنی توبہ کی علامت کیا ہے کہ کب توبہ کی اس نے؟ جب 80 کوڑے اس پہ برس گئے. وہ تو پہلے پہ ہی توبہ کرے گا کہ آئندہ نہیں ایسا کروں گا. وَأَجَازَهُ عبداللہ ابن عتبہ، اور جائز قرار دیا اس کو عبداللہ بن عتبہ نے اور عمر بن عبد العزیز نے اور سعید بن جبیر نے اور طاؤس نے اور مجاہد نے اور شعبی نے اور اکرمہ نے اور زہری نے اور محارب بن دثار نے اور شریح اور معاویہ بن قرہ نے. ان سب کے ہاں کیا ہے کہ اگر کوڑے پڑ جائیں توبہ کر لے تو پھر گواہی قبول ہو جائے گی. وقال ابو الزناد، اور ابو الزناد کیا کہتے ہیں؟ الامر عندنا بالمدینہ، کہ ہمارے ہاں اہل مدینہ کا طریقہ یہ ہے، حکم یہ ہے، اذا رجع القاذف عن قوله، کہ جب تہمت لگانے والا اپنی بات سے رجوع کر لے، فاستغفر ربہ، پھر اپنے رب سے بخشش مانگ لے، قبلت شہادتہ، تو اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی. یعنی اس کے لیے کوڑے لگنا شرط نہیں کہ جب تک کوڑے نہیں لگتے اس وقت تک گواہی نہیں قبول ہوگی. اہل مدینہ کیا کہتے ہیں کہ توبہ کا مطلب ہے سمپل توبہ، حد جاری ہونا اس میں شرط نہیں ہے. وقال الشعبی وقتادہ، اور شعبی اور قتادہ کہتے ہیں، اذا اطلب نفسه جلد، جب وہ اپنے آپ کو جھٹلائے تو اس کو کوڑے لگیں گے. وقبلت شہادتہ، اور اس کی گواہی قبول کی جائے گی. وقال الثوری اذا جلد العبد، کہ جب کسی غلام کو کوڑے لگ جائیں، ثم اعتق، پھر اسے آزاد کر دیا جائے، جازت شہادتہ، تو اس کی گواہی جائز ہوگی. وَإِنِ اسْتُقْضِيَ الْمَحْدُودُ قَضَایَاهُ جَائِزَةٌ، وَإِنِ اسْتُقْضِيَ، اور اگر قاضی بنایا جائے، جج بنایا جائے، کس کو؟ المحدود، یہ لفظ بار بار آئے گا. محدود، محدود وہ شخص جس پہ حد لگی ہو، یعنی جس شخص کو کسی جرم کی سزا میں کوڑے پڑ چکے ہوں، اگر وہ جج بننے کا اہل ہے اپنے دیگر علم کی بنا پر، دیگر شرائط کی بنا پر، تو ایسا شخص جو ہے وہ جج بنایا جا سکتا ہے. یعنی صرف گواہی نہیں دوبارہ لی جا سکتی بلکہ اس کو جج بھی بنایا جا سکتا ہے. فقضایاہ جائزۃ، اور اس کے فیصلے جو ہوں گے، قضایا فیصلے، یعنی جج ہونے کی حیثیت سے جو فیصلے وہ کرے گا وہ بھی جائز ہوں گے. وقال بعض الناس، اور بعض لوگ کہتے ہیں، لا تجوز شہادت القاذف، کہ قاذف کی شہادت قبول ہی نہیں. وان تاب، اگرچہ وہ توبہ کر لے. یعنی یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں، حالانکہ قرآن کی آیت کیا بتاتی ہے کہ توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. ثم قال، پھر کہا، لا یجوز نکاح بغیر شاہدین، نہیں جائز ہوتا نکاح دو گواہوں کے بغیر. فإن تزوج، اگر کوئی شخص نکاح کر لے، بشہادت محدودین، دو حد لگے ہوئے گواہوں کے موجودگی میں، جازا، تو جائز ہوگا. ان کے خیال میں کیا ہے کہ قاذف نکاح کے معاملے میں گواہ بن سکتے ہیں، دوسرے معاملات میں گواہی قبول نہیں ہوگی لیکن نکاح میں گواہی دے سکتے ہیں. وإن تزوج بشہادت عبدین، اگر کوئی شخص دو غلاموں کی گواہی سے نکاح کر لے، غلام جو ہے آپ کو پتا نا اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، خصوصاً اپنے آقا کے حق میں، لیکن اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے تو دو غلام ہیں اور ان کو پکڑ کے گواہ بنا لیا جائے، لم یجوز، تو یہ جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ غلام کی گواہی کیوں قبول نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کی اپنی کوئی رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دوسرے کا زر خرید ہے اور دوسرے کا اس پر پریشر ہو سکتا ہے. جو مملوک ہوتا ہے اسے سب سے زیادہ اپنے آقا کی بات ماننے کی فکر ہوتی ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے پتا اگر میں نے اس کے خلاف کی تو میری پکڑ ہو جائے گی، میں بھاگ کہاں سکتا ہوں. اس لیے اس کو گواہی سے معذور رکھا گیا. لیکن کس معاملے میں غلام کی گواہی جائز ہے؟ وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ، اور جائز ہے حد شدہ، حد لگے ہوئے شخص کی گواہی، والعبد، اور غلام کی گواہی، والامۃ، اور لونڈی کی گواہی، لرؤیت ہلال رمضان، رمضان کا چاند دیکھنے کی، یعنی اس معاملے میں گواہی قبول ہوئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مختلف مواقع پر گواہوں کی جو شرائط ہیں اور صفات ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں. جو بڑے بڑے معاملات ہیں، حدود جن پہ نافذ ہوتی ہیں، جیسے قتل ہے، زنا ہے،
ایسے معاملات میں گواہ زیادہ بھی ہوتے ہیں اور ان کی شرائط بھی سخت ہیں، لیکن جو زندگی کے عام معاشرتی معاملات ہیں ان میں گواہی کی شرائط زیادہ سخت نہیں ہیں. ان میں نکاح ایک درمیانے درجے کی گواہی کا حامل ہے، لیکن چاند دیکھنا اس میں مزید رخصت ہے. وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ، اور اس کی توبہ کیسے پتہ چلے گی. وقد نفى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الزانی سنتن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والے شخص کو 1 سال تک شہر سے باہر نکال دیا تاکہ کوئی اور شخص اس کی صحبت میں یا اس کے اثر کو قبول نہ کرے. ونہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کلام کعب بن مالک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک سے بات کرنے کو روک دیا تھا. یہ کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ سورۃ توبہ میں. وصاحبیہ، اور ان کے 2 ساتھیوں سے بھی بات کرنے کو روک دیا تھا. حتی مدى 50 لیلۃ، یہاں تک کہ 50 راتیں گزر گئیں، یعنی 50 دن کے بعد. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ کے بعد کتنا عرصے کے بعد دوبارہ وہ گواہی دینے کے قابل ہوگا. تو بعض کہتے ہیں کہ سال کے بعد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کو حد لگا کے سال کے لیے نکال دیا تھا، تو اس کا مطلب سال تک اس کی گواہی قبول نہیں. اور دوسروں کے خیال میں کہ سزا کی مدت 50 دن بھی ہو سکتی ہے، جیسے کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھیوں کو دی گئی کہ ان سے کوئی بات نہیں کی گئی. اس عرصے میں وہ توبہ قبول ہونے کے مرحلے میں تھے اور ان کی گواہی کسی معاملے میں نہیں لی گئی، حتیٰ کہ ان سے بات بھی نہیں کی گئی. حدثنا اسماعیل قال حدثنا ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير ان امرأة سرقت في غزوة الفتح. ایک عورت نے غزوہ فتح، یہ کون سا غزوہ فتح؟ جب کیا ہوا تھا؟ فتح مکہ. اس نے چوری کر لی. کہا جاتا ہے کہ چوری میں ایک چادر چرائی تھی، یا دوسری روایت میں آتا ہے کہ زیور بھی چرایا تھا. گھر کی چوری تھی، جیسے عورتیں گھر میں کام کاج والی چوری کر لیتی ہیں. تو اس نے چوری کی. فَأَتَى بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. ثم امر بها، تو آپ نے اس پر حکم دیا کس کا؟ حد جاری کرنے کا. فَقُطِعَتْ يَدُهَا، اس عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا. قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں فحسنت توبتها، تو بہت اچھی ہوئی توبہ اس کی، یعنی خوب ہوئی توبہ اس کی. کیوں خوب ہوئی؟ کہ حد جاری ہو گئی. وتزوجت، اور اس نے شادی بھی کی. ہمارے ہاں تو بغیر کسی وجہ کے لوگ شادی نہیں کرتے، لیکن اصل اسلام کی روح نظر آتی ہے نا اس معاشرے کے اندر، کہ اگر کوئی شخص جرم کرے پھر اس کے اوپر اس کو سزا ہو جائے، پھر وہ توبہ کر لے، تو وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یہ جملہ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، میں نے بہت دفعہ دہرایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا کیسا ہو جاتا ہے؟ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کے باوجود اس سے شادی کی گئی. وکانت تأتی بعد ذالک، اور اس حد کے جاری ہونے کے بعد وہ آیا کرتی تھی. کہاں؟ حضرت عائشہ کے پاس. فارفع حاجتها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس کی حاجت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کرتی تھی. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ نہ تو وہ حد جاری ہونے پہ ناراض ہوئی کہ میں آج کے بعد نہیں جاؤں گی حضور کے گھر کیونکہ آپ نے تو میرا ہاتھ کٹوا دیا. کیا تھا؟ ایک چادر ہی چرائی تھی نا. اچھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ کو یہ نہیں کہا کہ دیکھو آج کے بعد اس عورت کے متھے نہ لگنا اور اس کو گھر میں نہ آنے دینا اور اس کی کوئی بات نہ سننا. نہیں، ہمارے ہاں مشکل یہ ہے، تکلیف دہ بات، کہ اگر کسی شخص سے کسی وجہ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو پھر ساری زندگی کے لیے وہ غلطی اس کے ماتھے کا ٹکا بن جاتی ہے اور اس کو لوگ بھولتے نہیں، چھوڑتے نہیں. جبکہ مومن کی صفت کیا ہے کہ اس کا دل پرندوں کی طرح صاف ہونا چاہیے. جیسے پرندوں کے دل ہوتے ہیں نا، کہ وہ اپنے دل میں کوئی بغض نہیں رکھ سکتے. غلطی ہوئی، توبہ ہوئی، معاف کیا، اور پھر ویسا ہی ہو گئے جیسا کہ پہلے تھے، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. یہ دراصل انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، یعنی دل کو صاف کرنا جو ہے اور دل کو پاک کرنا. اور خصوصاً جب ایک شخص اپنے کیے سے لوٹ آیا ہے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو ایسا سمجھیں اس کو کہ گویا اس سے وہ غلطی ہوئی ہی نہیں. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ امر فی من زنا، کہ آپ نے حد جاری کرنے کا حکم دیا اس کے بارے میں جس نے زنا کیا. ولم یحسن، اور وہ شادی شدہ نہ تھا. کیا؟ بجلد مئتن،
100 کوڑوں کا، وتغریب آمن اور 1 سال شہر سے باہر نکالنے کا حکم دیا. امرا بجلد 100 وتغریب آمن، یوں جملہ ہے. کس کے بارے میں؟ فی من زنا ولم یحسن، غیر شادی شدہ زانی کے بارے میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ کی سزا کچھ اور ہے.